اسرائیل کی بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کی ایک بار پھر شدید وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی صنعتوں کو عالمی معیار کے مطابق افراد صدارت کرتے ہوئے دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس بہترین طبی سہولیات اور طبی تحقیق کے لیے جدید آلات سے آراستہ جدید ترین ہسپتال ہوگا، جس سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ منصوبے پر بریفنگ کے دوران اجلاس کو بتایا گیا کہ چین، ترکیہ، جنوبی کوریا اور سنگاپور میں روڈ شوز کیے گئے، جہاں معروف کمپنیوں نے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس بڑے منصوبے کی تعمیر کے لیے 600 کنال اراضی کے حصول کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے، جبکہ ماہرین اور کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے عالمی سطح پر اشتہارات بھی دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ملک میں جعلی ادویات کے گھرانے کاروبار کے مکمل سدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزارت قومی صحت کی امور سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ پاکستانی فارما کمپنیوں کی عالمی ادارہ صحت سے ایکریڈیٹیشن کرانے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وزیر اعظم نے اس سال حج کے انتظامات کامیابی سے منعقد کرانے پر وزیر مذہبی امور اور پوری وزارت مذہبی امور کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ وہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف اور سیکریٹری مذہبی امور سید عطاء الرحمان سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں وزیر مذہبی امور کو ان کی بہترین کارکردگی کے لیے اعزازی شیلڈ دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اراکین قومی اسمبلی ندیم عباس ربیرہ، انوار الحق چودھری، محمد شہباز، احمد عتیق، انور اور رانا ارادت شریف کی اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور متعلقہ حلقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے، شفافیت بڑھانے اور تمام فریقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں توانائی کے شعبے کو درپیش مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم نے طویل مدتی استحکام اور معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے فوری اور مربوط اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ہفتے کو استنبول میں شروع ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس اجلاس کے موقع پر ملاقات کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال نے پاکستان کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں عوامی روابط اور ذرائع ابلاغ کے تبادلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایک چینی وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے بالخصوص سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافیوں اور انفلوئنسرز کے لیے ڈیجیٹل ایکسچینج پروگرام شروع کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف باہمی اتفاق رائے کو فروغ دینا اور مستند خبروں کے ذریعے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ چین اور پاکستان دونوں نے مذاکرات، تخلیقی سرگرمیوں اور عوام کی بھرپور شرکت کے ذریعے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے آج نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی 2025-30 کا باقاعدہ اجرا کر دیا ہے۔ اور اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں پالیسی کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے پالیسی کو پاکستان کی صنعتی، ماحولیاتی اور توانائی اصلاحات کی جانب ایک تاریخی اور انقلابی قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق تیار کی گئی ہے، جس کا مقصد صاف، پائیدار اور سستی ٹرانسپورٹ، ماحولیاتی تحفظ اور مقامی صنعت کی ترقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کے بڑے اہداف میں سے 2030 تک 30% نئی گاڑیاں الیکٹرک بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے فعال سفارتکاری کے اقدام کو سراہتے ہوئے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف مؤثر انداز میں پیش کرنے پر اس کی تعریف کی ہے۔
انہوں نے ان خیالات کا اظہار سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی پارلیمانی رہنما سینیٹر شیری رحمان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات کے دوران جاری بجٹ اجلاس سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹر شیری رحمان نے صدر کو سینٹ کی کارروائی سے آگاہ کیا اور قانون سازی میں پارٹی کے افعال کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے صدر کو بھارت کے ساتھ پیدا ہونے والے حالیہ بحران میں پاکستان کا امن کا پیغام پہنچانے اور تصویراتی لحاظ سے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے اور پاکستان کے موقف پر بین الاقوامی برادری کی حمایت کے حصول کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی حالیہ سفارتی کوششوں کے بارے میں بتایا، جس نے پاکستان کے موقف کے لیے عالمی حمایت بھی حاصل کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تجارتی معاہدے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان معیشت اور تجارت سمیت معدنیات اور کان کنی، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ آرمی چیف نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں مثبت اور مؤثر کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اقوام عالم کو درپیش کئی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کی کوششیں کرنے پر امریکی صدر کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ ذرائع کے مطابق آرمی چیف اور صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر ترجیح دی ہے اور آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی امن کی فتح ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں سیلانی IIT پروگرام کے طلباء سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں نے اطلاعات کی حربی جنگ میں پاکستان کے ہراول دستے کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج انتہائی پیشہ ورانہ فورس ہیں جو آئین اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ DDISPR نے کہا کہ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ طلباء نے DDISPR کا گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہماری شناخت ہیں اور پاکستانی عوام ان کی اصل طاقت ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیل کی جانب سے بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کی ایک بار پھر شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو وہ ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اسرائیلی فوج کے حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ شفقت علی خان نے اعادہ کیا کہ پاکستان ایران کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ان کھلی اشتعال انگیزیوں کی دو ٹوک الفاظ میں شدید مذمت کرتا ہے جن سے پورے خطے اور دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں جن کے انتہائی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ترجمان نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ عالمی قانون کی پاسداری رکھنے میں اور اس کی جارحیت کو فوری طور پر بند کرانے اور جارح اسرائیل کے کڑے احتساب کی اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ بھارتی حکام مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلسل مختلف پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مقامی لوگوں کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ میں نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جابرانہ اقدام بھارتی حکام کی ہٹ دھرمی کی ایک اور واضح مثال اور کشمیری عوام کے اپنے مذہبی تہوار آزادی سے منانے اور پرامن حق اجتماع سمیت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے بھارتی حکام پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کریں اور انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت دیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوری قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔
انہوں نے آج گجرانوالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر اور فلسطین کے مسائل کے پائیدار حل پر زور دیا۔ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلموں کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں آج آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رہی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کا بجٹ ترقی پسند اور عوام دوست ہونا چاہیے جو معاشرے کے نادار طبقوں کا تحفظ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں انسانی وسائل میں زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے مختص رقوم میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قمر الاسلام نے یقین ظاہر کیا کہ نیا بجٹ ملک میں اقتصادی ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ کم از کم اجرت بڑھا کر 50,000 روپے کرنی چاہیے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے آبادی میں اضافے کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعد وسیم نے کہا کہ متوازن بجٹ پیش کرنے پر حکومت کی اقتصادی ٹیم تعریف کی مستحق ہے۔ محمد عاطف نے کہا کہ معیشت کو مضبوط بنا کر ہی ٹیکس وصولی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ شگفتہ جمانی نے پانی کی قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آبی ذخائر کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ رانا محمد حیات نے کہا کہ زرعی اخراجات میں 50% کمی کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے امن اور استحکام ناگزیر ہے۔ امجد علی خان نے زرعی اور صنعتی شعبے میں بہتری لا کر ہی معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ ناز بلوچ نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ طاہرہ اورنگزیب نے معاشی مشکلات کے باوجود بہترین بجٹ پیش کرنے پر حکومت کی تعریف کی۔ داور خان کنڈی نے کہا کہ IMF سے نجات کے لیے زراعت، صنعت، خدمات اور بینکنگ کے شعبوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ صبا صادق نے کہا حکومت نے سولر پینلز پر درآمدی ڈیوٹی میں کمی کر دی ہے۔ سینٹ میں آج سول سرونٹس ترمیمی بل مجریہ 2025 کی منظوری دی گئی۔ یہ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا تھا۔ سینٹ میں آج اگلے مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رہی۔ سینیٹر دوسری جیسر نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی تجویز دی۔ محمد عبدالقادر نے برآمدات کے شعبے پر توجہ دینے اور برآمدی مصنوعات کی تیاری کا معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا۔ جام سیف اللہ خان نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مراد دینے کی تجویز دی جس سے ماحول دوست توانائی کے تحفظ اور ملک میں ماحول دوست ذرائع آمد و رفت کی فروغ کو حاصل ہوگا۔ ہدایت اللہ خان نے کہا کہ بجٹ میں غریب افراد کی فلاح و بہبود اور زرعی شعبے کی ترقی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ روبینہ قائم خانی نے صحت اور تعلیم کے شعبوں کا بجٹ بڑھانے کی تجویز دی۔ وسنا بانو نے سولر پینلز پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی کیونکہ ملک کا غریب اور کم آمدن والا طبقہ یہ پینلز بڑے پیمانے پر استعمال کرتا ہے۔ محمد اسلم ابڑو نے موسم گرما میں شدید گرم علاقوں میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کرنے پر زور دیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں کلینکس آن ویلز منصوبے کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے کا مقصد عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف گزشتہ چند ماہ میں پنجاب بھر میں 911 کلینکس آن ویلز کے ذریعے 1 کروڑ سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ منصوبہ روزانہ صوبے کے 45,000 سے زائد افراد کو مفت علاج کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جن کلینکس کا افتتاح کیا گیا وہ مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ اور ضروری ساز و سامان سے آراستہ ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنسی تشدد کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مطابق یہ دن لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے اور اس جرم کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے حق کی خود ارادیت کے لیے ان کی جائز جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارت جنسی تشدد کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے تنازعات میں جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ علاقے میں گزشتہ 37 برس کے دوران 11,267 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی ہے۔
اجتماعی بے حرمتی سے انفرادی حملوں تک یہ جرائم اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کی جدوجہد میں انہیں دبانے کی سوچی سمجھی فوجی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں 1991 میں کنن پوشپورہ کی اجتماعی بے حرمتی، شوپیاں میں بے حرمتی اور قتل کا دوہرا واقعہ اور 2018 میں کٹوا میں ایک کم سن لڑکی آصفہ بانو کی اجتماعی بے حرمتی اور قتل کے ہولناک واقعات کا ذکر بھی کیا گیا۔ رپورٹ میں معروف کشمیری خاتون رہنما آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھی خواتین فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین سمیت 36 سے زائد خواتین کی طویل قید کی بھی مذمت کی گئی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو فوجی طاقت کے بل پر دبانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور آگے بڑھنے کا واحد راستہ پاکستان، بھارت اور حقیقی کشمیری نمائندوں پر مشتمل سہ-فریقی مذاکرات ہیں۔ انہوں نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، فوجی کارروائیوں اور پروپیگنڈا سمیت تمام ظالمانہ ہتھ کنڈے آزما چکا ہے مگر کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکا۔ دوسری طرف ضلع کشتواڑ کے علاقے چتروں میں بھارتی فورسز کی تلاشی کی کارروائی آج دوسرے روز بھی جاری رہی۔ گلوبل پیس انڈیکس نے اپنی رواں سال کی رپورٹ میں جموں کشمیر کے متنازع خطے کو دنیا کے انتہائی کشیدگی والے مقامات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں کوئی بھی کشیدگی کشمیر کے علاقے سے باہر پھیل سکتی ہے۔ کینیڈا کی ایک خفیہ ایجنسی کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو غیر ملکی مداخلت اور جاسوسی کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 72 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ ان میں وسطی غزہ میں امداد کے لیے منتظر قطاروں میں کھڑے کم از کم 29 فلسطینی بھی شامل ہیں جو اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول کل سے ضلع بالائی چترال کی خوبصورت وادی میں شروع ہوگا۔ مزید تفصیل کے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی یہ رپورٹ سنتے ہیں۔ سطح سمندر سے تقریباً 12,500 فیٹ کی بلندی پر ضلع چترال کی حسین وادیوں میں شندور پولو فیسٹیول کل سے شروع ہوگی۔ کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی خیبر پختونخوا نے اس فیسٹیول کو بھرپور انداز میں منعقد کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ شندور پولو فیسٹیول کا اہتمام ضلعی انتظامیہ چترال، ٹورزم اینڈ کلچر اتھارٹی خیبر پختونخوا، پاک آرمی اور چترال اسکاؤٹس نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس فیسٹیول کے دوران دنیا کے سب سے بلندی پر واقع شندور میں چترال اور گلگت بلتستان کے ٹیموں کے مابین پولو میچز کھیلے جائیں گے۔ اسی طرح فیسٹیول میں ثقافتی رقص، فوڈ سٹالز، محفلی موسیقی اور پیراگلائیڈنگ سمیت دوسری کھیلوں کے مقابلے بھی شامل ہے۔ ملک بھر سے مقامی اور غیر ملکی سیاح شندور پولو فیسٹیول سے لطف اندوز ہونے کے لیے شندور پہنچ رہے ہیں۔ پولو، جسے راجاؤں اور بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے، کی آغاز 1936 سے ہوئی جب برطانوی پولیٹیکل ایجنٹ میجر کوب چاند کی روشنی میں شندور میں پولو کھیلتے تھے۔ شندور پولو فیسٹیول نہ صرف ایک کھیل کا مظاہر ہے بلکہ چترال اور گلگت بلتستان کے عوام کے درمیان بھائی چارے، دوستی اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت بھی ہے۔ کل کوالالمپور میں FIH ہاکی نیشنز کپ کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر کل دوسرا سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور کوریا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل ہفتے کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد سپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں رانا مشہود احمد نے کہا کہ ملک میں کھیلوں کا مستقبل تابناک ہے اور وزیر اعظم نوجوانوں کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں سے سفارشی کلچر کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے گا اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو آگے لانے کے لیے اکیڈمیاں فراہم کی جائیں گی۔ رانا مشہود احمد نے کہا کہ اس سال ہم 9 مختلف کھیلوں میں کھلاڑیوں کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس بے پناہ باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں، ہمیں انہیں میرٹ پر آگے لانے کے لیے موقع فراہم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے اور حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 463 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,20,002 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 604 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 707 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 64 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 459 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 155 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 269 میں کمی، جبکہ 35 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 140 روپے 64 پیسے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 1377 روپے 1 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 283 روپے 45 پیسے، قیمت فروخت 283 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 380 روپے 6 پیسے 380 روپے 73 پیسے، یورو 325 روپے 2 پیسے 325 روپے 59 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 55 پیسے 75 روپے 69 پیسے، اور یو اے ای درہم 77 روپے 19 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 33 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,07,437 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ نامور کلاسیکی گلوکار استاد برکت علی خان کی 62ویں برسی آج منائی گئی۔ استاد برکت علی خان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ استاد برکت علی خان سن 1905 میں قصور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ علی بخش خان قصوری کے فرزند اور استاد بڑے غلام علی خان کے چھوٹے بھائی تھے۔ استاد برکت علی خان نے موسیقی کی تعلیم اپنے والد علی بخش خان قصوری سے حاصل کی تھی۔ میرے والد مرحوم کا تعلق جموں اور کشمیر کی ریاست سے تھا، اس لیے میرا کافی وقت اس علاقے میں گزرا ہے۔ پہاڑی گیت اس علاقے کی ایک خاص چیز ہے۔ سنتے سنتے مجھے بھی دلچسپی ہوئی اور میں گانے لگا۔ وہ ٹھمری، دادرا، غزل، گیت اور ماہیہ گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کی آواز میں اتنا درد، لوچ، لچک اور رسیلا پن تھا کہ سننے والے وجد میں آ جاتے تھے۔ سن 1940 کی دہائی میں انہیں جنوبی ایشیا میں غزل گائکی کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے انداز کی بے شمار غزل گائکوں نے پیروی کی، جن میں سب سے بڑا نام موجودہ عہد کے نامور غزل گائک غلام علی کا ہے، جو خود بھی استاد برکت علی خان کے شاگرد ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے موسیقی کی صنعت کے تحفظ کے لیے کاپی رائٹ قانون کو سخت بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے فنکاروں، لکھاریوں اور تخلیق کاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کاپی رائٹ سے متعلق عوام کی آگاہی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ شرجیل میمن نے اعلان کیا کہ سندھ حکومت مقامی فلمی صنعت کے فروغ کے لیے فلموں اور ڈراموں کے لیے رقوم فراہم کرے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت نے ممتاز سماجی رہنما عبدالستار ایدھی کے بارے میں فلم بنانے کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ خون کے ایک نئے ٹیسٹ نے ڈاکٹرز کے لیے لبلبے کے کینسر کی تشخیص آسان بنا دی ہے۔ اوریگن ہیلتھ اینڈ سائنسز یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس ٹیسٹ کو PAC-1 کا نام دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے جدید طریقے سے لبلبے کے کینسر کی بروقت تشخیص ممکن ہوگی۔ نائٹ کینسر انسٹیٹیوٹ کے سائنسدان جیرڈ فشر کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کو مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے انسانی مختصر وقت میں کینسر کی تشخیص ہو سکے گی۔ اور سندھ زرعی یونیورسٹی کے نمائندوں نے حال ہی میں چین کے صوبے گینزو کے شہر تیانگ تائی میں کولڈ اینڈ ایرڈ ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کورٹ یارڈ کا دورہ کیا۔ فریقین نے علاقائی زرعی پائیدار ترقی کی استعداد میں اضافے کے لیے الکالی کھاری زمینی فصلوں اور خشک زمین کی زرعی ٹیکنالوجیز پر مشترکہ تحقیق پر اتفاق کیا۔ دورے کے دوران چین اور پاکستان کے زرعی ماہرین نے کھاری زمین کے بنسبت اور خشک زمین کی زراعت میں تجربے کا تبادلہ کیا۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات محمد جنید سے۔
موسمیاتی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم سندھ کے ساحلی اضلاع میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم کل بروز جمعہ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا، تاہم ناروال میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی جیکوباد میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو 48، دالبندین، خیرپور، موئنجو-دڑو اور روڑی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، مریض 27، لاہور 39، کراچی 35، پشاور 44، کوئٹہ 41، مظفر آباد 42، گلگت 41، اسکردو 34، سری نگر 35، جموں 37، لے 26، پلوامہ 34، اننت ناگ 35 اور شوپیاں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے ملکی صنعتوں کا فروغ ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان سے چین کے مسلسل تعاون کی تعریف کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر نور حسین چند، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.uv.pk اور آپ فیس بک کے پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبدالقدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔